حضرات محترم، آپ فرماتی ہیں آپ کی بہن شیما کہ میں بھائی محمد کے بنا نہیں جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا یہ معصوم بچے ہیں، ان کو تو لے کے جائے گی، انہیں سنبھالے گی یا پھر تو بکریاں دیکھے گی؟ آپ فرماتی ہے کہ اماں ایک بار میں بھائی محمد کو لے کے گئی نا، عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہنے لگی کہ اماں جب میں لے کے گئی پہلے بکریوں کے پیچھے میں بھاگتی تھی، پھر کیا ہوا میں آگے آگے بھائی محمد کو لے کے چلتی، میرے پیچھے پیچھے بکریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اماں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگی کہ اماں میں بھائی محمد کے درخت کے نیچے لے کے بیٹھ گئی، بکریاں خود چرتی رہی، چارہ کھانے کے بعد بکریاں خود آ گئی، میرے سامنے گہرے میں بیٹھ گئی اور میں بھی بھائی محمد کا دیدار کرتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی محمد کا دیدار کرتی رہی۔ اللہ اکبر! ایسے شانوں والا کوئی نبی ہوگا؟ کسی کو ملا ہوگا؟ حضرات محترم بڑا کم بات ہے۔ حضرات محترم آپ فرماتی ہیں کہ جب میں بھائی کو کسی جگہ پہ، شیما کہتی ہیں آپ کی رضائی بہن جو ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب شام کو لوگ اپنے بچوں کو عصر کے بعد لے کے جاتے اور سب کہتے نا، جو دوست لڑکیاں ہوتی، ہمارا بھائی بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا نقش بڑا خوبصورت ہے، اس کا ناک، اس کی آنکھ نا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں جاتی نا تو میں کہتی ہاں سیالیوں بتاؤ میرے بھائی محمد سے کس کا مقابلہ ہے؟ وہ پکار کے کہتی نا شیما، محمد کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ میرے آقا بڑی شان والے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ مکے والوں نے کہا کہ محمد بڑی شان والے۔ ذرا کہہ دیں گا آج محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم جب تک چندہ ہوتا آخری بات کر دیتا ہوں، بڑا پیارا یہ واقعہ ہے۔ حضور کی عمر مبارک 12 سال ہے، مکے میں کھانے پینے کا اناج ختم ہو گیا۔ حضرات محترم تمام چیزیں، لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ حضرات محترم آپ نے، مکے والوں نے آپس میں، سرداروں نے جمع ہو کے نا یہ فیصلہ کیا، اور مکے والوں کا فیصلہ تھا کہ خون کے اندر جو خون ہوتا نا اس میں ہاتھ رکھتے، جب تک ہم کعبے کے ساتھ جائیں گے، کعبہ پکڑ کے اللہ سے دعا کریں گے، جب تک دعا ہماری قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی، تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 32 سردار تھے ایمان والوں مکے کے، جنہوں نے یہ قسم اٹھائی ہم مر تو جائیں گے جب تک بارش نہیں ہوگی، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس میں حضور کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ جب پیارے آقا کو پتہ چلا یہ جا رہے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا چچا اگر اجازت ہو تو میں بھی ساتھ نہ جاؤں؟ اب مکے کے سردار تھے نا، یہ سارے کہنے لگا او تو بچہ ہے، تو یہ کام کر لے گا؟ نہیں نہیں، یہ تیرے بس کا کام نہیں، تو بیٹھ جا گھر میں، تو بیٹھ جا گھر میں، یہ ہمارا کام ہے، ہم سرداروں کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا چچا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ساتھ جانے دو، میں پاس نہیں آؤں گا، میں پیچھے بیٹھا رہوں گا، بات نہیں کروں گا، پیچھے بیٹھ جاؤں گا، مجھے ساتھ تو لے چلو۔ اب ساتھ لے جانے کی اجازت تو مل گئی، پیارے محمد پیچھے بیٹھ گئے۔ اب مکے والے سارے لوگ جمع ہو گئے کہ آج کیا ہوتا ہے۔ حضرات محترم صبح سے شام ہو گئی، سخت دھوپ تھی، پسینہ پسینہ ہو گئے، سب نے دعائیں کرتے رہے رحمت کی بارش آنا تو دور، بادل تک نہ آئے۔ دوسرا دن پھر آ گیا، لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، آدھے سردار گر گئے، گرمی سخت تھی۔ اب حضور گئے نا اپنے چچا کے پاس، کہا چچا مجھے اجازت دو۔ کہا پیچھے چلے جاؤ، تم نے کہا تھا نا میں نہیں آؤں گا۔ حضور پھر پیچھے بیٹھے، بچپن میں 12 سال کا بچہ، اللہ اکبر۔ اب پھر کافروں نے دعائیں کی، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آ گیا۔
جب تیسرا دن آ گیا تو سارے کافر بے بس ہو گئے، مکے والے سارے لوگ جمع ہو گئے، چھتریاں لے کے جمع ہو گئے کیونکہ دھوپ سخت تھی، اور یہ جو لوگ کافر تھے نا سردار، یہ سارے غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے دھوپ میں تھے۔ اب کچھ بے ہوش ہوتے، کچھ کیا ہوتے، پھر پیارے آقا چلے گئے، معصوم انداز میں کہتے ہیں چچا اگر اجازت ہو تو میں نہ رب سے دعا کروں، مجھے اجازت دو۔ کہنے لگے پیچھے چلے جاؤ۔ دوسرے بندے نے جب سن لیا کہا یہ کیا کہتے ہیں محمد؟ کہا ارے ہماری بےزتی ہوتی ہے، یہ تمام مکے والے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھے آگے بلا لو، ہم کیسے آگے بلا لیں؟ کہا ان کو ہی بلا لو، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ بارش عطا فرما دے، ورنہ ہم مر جائیں گے، بارش نہیں ہوگی۔ اب جب اس سردار نے یہ بات کہی نا تو مجبوراً پیارے محمد کو سب سے آگے کرنا پڑا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ امام الانبیاء کی شان دیکھو۔ اب عظمت مصطفیٰ دیکھیے گا بچپن میں۔ حضرات محترم جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تو میرے آقا نے فرمایا سب پیچھے چلے جاؤ۔ کہنے لگے محمد تو دعا کر، تو مانگ۔ کہا نانا میں کہاں تھا؟ کہا وہاں۔ کہا سب پیچھے چلے جاؤ۔ اب مکے کے سردار ہیں، مکے کے سردار ہیں، ان کی تذلیل ہوتی ہے، ان کی عظمت گرتی ہے سب کے سامنے۔ ایک معصوم بچہ وہ آگے اور یہ سب پیچھے، لیکن رب نے بتانا تھا دنیا والوں یہی بچہ امام الانبیاء ہے جس کو میں نے آج سب سے آگے کر دیا ہے۔ حضرات محترم سب پیچھے جب چلے گئے نا، اب پیارے محمد مصطفیٰ غلاف کعبہ کے پاس چلے گئے۔ جب غلاف کعبہ کے پاس چلے گئے تو چچا کہتے ہیں محمد تو کیا کرے گا؟ مانگنا۔ آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ صبر کرو۔ کہا محمد مانگ۔ کہا کیا مانگوں؟ کہا جس لیے تم نے کہا میں دعا مانگوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اور چچا جان جب تک کام تم کرتے تھے میں بھی کروں، تم میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کہا پھر بھتیجے تو کیا کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا پیچھے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، دیکھو میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ ایمان والو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نگاہ یوں اٹھائی۔ آقا نے جب یوں نگاہ اٹھائی ہلکے ہلکے بادل آنا شروع ہو گئے۔ ایمان والو دوسری نگاہ آئی، بادل زیادہ آنا شروع ہو گئے۔ ایمان والو جب میرے پیارے محمد مصطفیٰ نے یوں اپنی نگاہ اٹھائی عرش سے آواز آ گئی، اے پیارے محمد تو نے تکلیف کیوں کی ہے؟ اے پیارے محمد اگر زبان سے کہہ دیتا ہم رحمت کی بارش برسا دیتے۔ اب پیارے محمد نے جب یوں نگاہ اٹھائی نا چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش برسنا شروع ہو گئی تمام مکے والے یہ پکار اٹھے محمد ہمارے، کہہ دیں یار محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب سنو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، آقا جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مذمت کرتے ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جو حضور کے غلاموں کے گستاخ ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب تک جان ہے حضور کے غلاموں کے لیے ہم حاضر ہیں۔